الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائے یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. ایک بار بلند تر صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بلند صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات اس آیے مبارکہ میں عظمت مولا مصطفیٰ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا نبی کتنا عظیم ہے، تمہارا نبی کتنا بڑا ہے. تمہارے نبی کی فضیلت یہ ہے، کمال یہ ہے کہ تمہارے نبی کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اور یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے کہا یجدونہ مکتوباً. یجدونہ
عربی زبان کا لفظ ہے، صیغہ مضارع ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بھی نبی کا ذکر تورات و انجیل میں تھا، اور ہمیشہ قیامت تک نبی کا ذکر تورات و انجیل میں رہے گا۔ یہ نبی کی عظمت ہے، اور ہم ہمیشہ نبی کے فضائل سناتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں تم علی علی بہت کرتے ہو مگر نبی کے فضائل کم پڑھتے ہو۔ ایک اعتراض ہے ہم پہ، ہم کہتے ہیں دیکھو اعتراض کرنے کا ہر ایک کو حق پڑتا ہے، سوال کرنے کا ہر ایک کو حق پڑتا ہے، لیکن ہم سے پوچھ رہے ہو تو اب ہمارا جواب بھی سن لو۔ پہلی بات، اگر ہم زیادہ علی علی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا رسول ہمیشہ علی علی کرتے رہے۔ یا رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں ہم۔ بھائی اگر ہم زیادہ علی علی کرتے ہیں، پہلی بات ہم نے دیکھا رسول نے ہمیشہ علی علی کیا۔ اچھا دوسری بات، رسول کے فضائل تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر مولا علی کے فضائل تم نہیں پڑھتے، تو ہم پڑھ کے تمہیں بتا رہے ہیں کہ علی کی عظمت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ تیسری بات، اگر ہم علی کے فضائل سنتے ہیں، اگر ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے خود رسول خدا نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اے لوگو جب بھی تم آپس میں مل کے بیٹھو تو علی کا ذکر کیا کرو۔ اب جب ہم سے سوال پوچھا ہے تو جواب بھی سنو، ہم علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اب جواب سنیے، ہم علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بھائی تم شاید نبی اور علی کو الگ سمجھتے ہو، تم شاید نبی اور علی کو الگ الگ سمجھتے ہو، مگر ہم علی اور نبی کو ایک ہی نور سمجھتے ہیں۔ جس نور سے نبی بنے ہیں اس نور سے علی بنے ہیں۔ ہم جب علی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم گویا محمد کا ذکر کر رہے ہیں، جب محمد کا ذکر کر رہے ہیں گویا علی کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ کہ شاعر کہتا ہے خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، کیوں در زہرا پہ جبریل نے یہ نہیں سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ لیکن اب رسول کا مقام سننا ہے تو ہم سے سنو، رسول کی عظمت سننی ہے تو ہم سے سنو۔ تم رسول کو مانتے ہو، ہم بھی رسول کو مانتے ہیں، لیکن تم رسول کو اپنے جیسا بشر مانتے ہو، ہم رسول کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتے۔ تم رسول کو نعوذ باللہ مردہ کہتے ہو، تبھی یا رسول اللہ مدد کو بدعت کہتے ہو، مگر ہم رسول کو زندہ مانتے ہیں۔ تم رسول کو غیر معصوم مانتے ہو، رسول پر ہذیان اور نسیان کی تہمت لگاتے ہو، ہم رسول کو معصوم مانتے ہیں۔ رسول کا مقام سننا ہے، ہم سناتے ہیں رسول کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کتنا عظیم ہے۔ آپ نے کل سنا رسول ہم جیسے بشر نہیں ہیں، اور میں نے بتایا یہ دشمن کی سازش ہے۔ دشمن نے کہا مسلمان طاقتور ہے، مسلمان پاورفل ہے۔ جب مسلمان سے دشمن لڑنے آیا دشمن اسلام، تو دشمن اسلام نے دیکھا مسلمان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور ایمان کی طاقت بھی ہے، عقیدے کی طاقت بھی ہے۔ کہا اب مسلمان کو شکست دینا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ جو عقیدے کی طاقت ہے یہ اتنا پاورفل سمجھیے اسلحہ ہے مسلمان کے پاس، کہ مسلمان کے پاس اسلحہ نہ بھی ہو، ٹیکنالوجی نہ بھی ہو، اسی عقیدے کی طاقت سے ہمیں شکست دے دے گا۔ کیونکہ مسلمان جب مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو مشکل کشا رسول خدا کو بلاتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا، کہا عقیدہ ہی بگاڑ دو، کہا رسول تم جیسا بشر ہے، زیادہ سے زیادہ بڑا بھائی۔ اب سنی، ہم کل سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو رسول خدا جب قرآن میں آیت آئی قل انما انا بشر مثلکم، اس سے مطلب یہ نہیں کہ رسول ہمارے جیسے بشر ہیں۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا بشر تو آپ بھی ہیں، بشر تو ہم بھی ہیں، فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا فرق یہ ہے تم خاکی بشر ہو، ہم نوری بشر ہیں۔
فرق یہ ہے تم، اور کل آپ نے سنا جبریل کو آپ سب مسلمان سارے جبریل کو نور سمجھتے ہیں، نور مانتے ہیں، جبریل نوری مخلوق ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فتمثل لہ بشرا سویا، جبریل بشری لباس پہن کے آیا۔ جب رسول خدا کو کہا قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں نے رسول کو خدا کہنا شروع کر دیا، جو معجزے رسول نے دکھائے، تو پھر اعلان ہوا کہہ دو میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ خدا ہوں، لیکن مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تم جیسا بشر نہیں، مجھ میں اور تم میں بڑا فرق ہے۔ کل آپ نے سنا مکھی مکھی ہوتے ہوئے اتنا جانتی ہے کہ دوسروں کو تنگ کر سکتی ہوں مگر نبی کے قریب نہیں جا سکتی۔ اب اور آگے بڑھیے اور سنیے، رسول ہم جیسے بشر نہیں ہے، ہم میں اور رسول میں بڑا فرق ہے، رسول میں ہم میں بڑا فرق ہے، ہم خاکی بشر ہیں، وہ نوری بشر ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤ، امام علی النقی علیہ السلام، صلاۃ پڑھی باز بلند، امام کا زمانہ ہے اور ظالم اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے امام کی توہین کرنے کا پلان بنایا۔ کہا کہ شیعوں کے امام کو بلاتے ہیں، 10ویں امام کو بلاتے ہیں، اور دروازہ ان کے لیے کوئی نہیں کھولے، پردہ ان کے لیے کوئی نہ ہٹائے، اور ہم سب بیٹھے رہیں گے، ان کے احترام میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ اب غور سے سنیے گا، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ کیا نام ہے ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، یا امام ہم جیسے، ہم امام جیسے، وہ ذرا غور سے سنیں۔ اب جناب انہوں نے پلاننگ کی، ایک پولیس کو بھیجا، ایک فوجی کو بھیجا کہ جاؤ امام کو لے کر آؤ، امام کو لے کر آتے ہیں، پلاننگ پوری تیار ہے، دروازہ کوئی نہیں کھولے گا، پردے کوئی نہیں ہٹائے گا، اور کوئی امام کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ دشمن جو تھے، اب پلاننگ ہوئی، وہ جو امام کو لے کر آ رہا تھا وہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے کیا پلاننگ بنائی تھی، لیکن کہتا ہے نہیں معلوم، میں حیران ہو گیا، جیسے امام قریب دروازے کے آ رہے تھے، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا، دروازہ خود کھل جا رہا تھا، کوئی پردوں کو نہیں ہٹا رہا تھا، پردے خود ہٹ جا رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا انہوں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ کوئی امام کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ کہا جیسے امام دربار میں آئے ایسے لگا کوئی تھپڑ مار کے ہر ایک کو اٹھا رہا ہے، ہر ایک خود کھڑا ہو رہا ہے۔ اب میں حیران، کہا کہ وہاں پر امام کو کہا کہ آپ بیٹھیے، اور وہاں اچانک ایک خاتون آئی، ایک خاتون لائی گئی جس نے دعویٰ کیا تھا میں زینب ہوں علی کی بیٹی، میں زینب ہوں علی کی بیٹی۔ اور امام سے پوچھا گیا کہ اے شیعوں کے امام، آپ بھی تو اولاد علی ہیں، تو اگر یہ زینب ہیں، اس خاتون کا دعویٰ یہ تھا میں زلیخا کی طرح جوان ہو گئی ہوں، ہر 100 سال میں ایک بار جوان ہوتی ہوں، اور میں زینب ہوں علی کی بیٹی۔ امام علی النقی آپ بتائیے کیا یہ سچ میں حقیقتاً علی کی بیٹی ہے یا نہیں؟ تو امام نے ایک آسان سا فارمولہ بتا دیا۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ امام ہم جیسے، وہ بھی اس فارمولے پہ ٹرائی کریں، اگر تم سمجھتے ہو امام تم جیسے یا تم امام جیسے تو تم بھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لینا۔ امام نے کہا اولاد نبی پر حیوان کبھی حملہ نہیں کرتا، جو اولاد نبی ہیں، جو اولاد علی ہیں، ان پر شیر جیسا درندہ حیوان بھی حملہ نہیں کرتا، ان کا گوشت حرام ہے۔ جیسے کہ بھائی قرآن کی آیت ہے نا کہ جب یوسف کے بھائیوں نے آ کے یعقوب کو کہا کہ بابا وہ بھیڑیا جو ہے نا ہمارے بھائی کو کھا گیا، تو حضرت یعقوب نے بھیڑیوں کو منگوایا، کہا کہ بتا تو نے کھایا ہے؟ اس نے کہا مجھ پہ انبیاء کا گوشت حرام ہے، مجھ پہ اولیاء کا گوشت حرام ہے، اولاد نبی کا گوشت حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ اچھا اب یہاں پہ جب کہا گیا کہ اے مولا آپ بتائیے کیا یہ زینب ہے حقیقتاً علی کی بیٹی؟ کہا کہ آسان سا فارمولہ ہے۔ کیا فارمولہ؟ کہا شیروں کے سامنے رکھ دو، اگر شیروں نے نہیں کھایا تو علی کی بیٹی ہے، اگر شیروں نے کھا لیا تو جھوٹی ہے۔ اچھا اب وہ خاتون بھی ہوشیار تھی، اس نے خود کو بچانے کی ٹیکنک فوراً سے، وہ ڈر تو گئی لیکن فوراً اس نے ہوشیاری سے جواب دیا، کہا یہ بھی تو کہتے ہیں علی کے بیٹے ہیں، تو مجھ سے پہلے ان کو ڈال دو، مجھ سے پہلے شیروں کے سامنے ان کو ڈال دو۔ اس ظالم تو خوش ہو گیا، اس نے کہا فری میں امام شہید بھی ہو جائیں گے، ہم پر بھی کوئی تہمت نہیں لگے گی۔ ظالم نے کہا ہاں آپ ہی نے کہا تھا کہ علی کے بچوں پہ گوشت حرام ہے، شیر نہیں کھاتا، شیر حملہ نہیں کرتا علی کے بچوں پہ، تو آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ شیر کے سامنے چلے جائیے۔ میرے مولا شیر کے سامنے آ گئے، پورے ظالم دیکھ رہے ہیں، شیر مولا پہ حملہ نہیں کر رہا بلکہ شیر مولا کا ایسا طواف کر رہا ہے جیسا ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اب تم کہتے ہو تم امام جیسے ہو، چلو شیر کے سامنے چلے جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ تم ان جیسے ہو یا نہیں۔ بلند ترین صلوات۔ یہ دشمن کی سازش ہے۔
کہ ہم ان جیسے تم ان جیسے نہیں، وہ نوری مخلوق ہے۔ اور سنیے رسول خدا کے زمانے کا واقعہ ہے، رسول کی زوجہ، رسول کی بیوی ام المومنین، ان کا باپ رسول کا سسر سمجھیے، وہ اپنی بیٹی سے ملنے آتا ہے۔ اپنی بیٹی سے جب ملنے آتا ہے تو رسول کی بیوی نے وہ بستر ہٹا دیا جس پہ باپ بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ باپ بیٹھنا چاہ رہا تھا، رسول کی بیوی نے بستر ہٹا دیا۔ اب یہ تھوڑا سا بدتمیزی لگتی ہے نا، روڈ لگتا ہے نا، بھائی آپ بستر پہ بیٹھنا چاہیں کوئی ہٹا دے، تو باپ بھی تھوڑا سا غصے میں آ گیا، کہا بیٹی اسی لیے تمہیں رسول کے گھر بھیجا تھا کہ ایسا دن مجھے دیکھنا پڑے، میں بستر پہ بیٹھنا چاہ رہا ہوں، تو نے بستر ہٹا دیا۔ بیٹی نے کہا بابا باپ کا احترام واجب ہے، بابا باپ کافر بھی ہو تو باپ کا اسلام کا حکم ہے، باپ کافر بھی ہو تو اس کا احترام واجب ہے، مگر بابا میری مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ بابا یہ ہے نبی کا بستر، بابا یہ ہے معصوم کا بستر، اور نبی کی زوجہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم بیٹھ جائے۔ اب ایک معیار بتا دیا، نبی کی زوجہ نے بتا دیا کہ معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا۔ بھائی جب معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا تو معصوم کے منبر پہ کوئی غیر معصوم کے تم کہہ رہے ہو کہ رسول ہم جیسے نہیں، تم ہرگز یہ جو عقیدہ رکھتے ہو اس پر باقی نہ رہو، کیونکہ یہ دشمن کا عقیدہ ہے، یہ سازش ہے رسول کا مقام گرانے کے لیے، رسول کی عظمت گرانے کے لیے، کہ رسول ہم جیسے زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے رسول کی بیوی جب تم رسول کے گھر میں آتی ہو تو تم دوسروں جیسی نہیں ہو۔ رسول کی بیوی دوسروں جیسی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ام المومنین بن جاتی ہے۔ دوسروں کی بیوی جب میاں مرتا ہے تو شادی کر سکتی ہے، لیکن رسول کی بیوی رسول کے بعد شادی نہیں کر سکتی۔ اے رسول کی بیگمات، تم جب رسول کے گھر میں آ جاؤ تم دوسروں جیسی نہیں ہو سکتی، تو جب کوئی اور خاتون رسول کے گھر میں آ جائے وہ دوسروں جیسی نہیں تو خود رسول تم جیسا کیسے؟ یہ ایک جہالت ہے، یہ ایک سازش ہے۔ لیکن اب کیونکہ ہم 2-3-4 موضوعات کو لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ، عقائد دیکھیے، عقائد اپنے بچوں کو سکھائیے۔ الحمدللہ جیسے میں نے کہا ہمارے بچے عزاداری کرتے ہیں، لیکن عزاداری پر دلیل ہونی چاہیے، عقلی دلیل ہو، قرآن سے دلیل ہو، حدیث سے دلیل ہو۔ اچھا ہم گریا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ہماری بچیاں حجاب کرتی ہیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، ہر عمل کی دلیل ہو، ہر عقیدے کی دلیل ہو۔ جب عقیدے کی دلیل ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب دشمن سازش کرے گا تو آپ کا بچہ، آپ کی بچی نہیں پھسلے گی، وہ ان کو الٹا مسلمان بنا کے آئے گی، ان کو سدھار کے آئے گی۔ کئی ہم نے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں، خواتین بچیاں جو یورپ میں امریکہ میں رہتی ہیں، بعض کو ماں باپ نے صرف کہا حجاب کرو، بیچاری حجاب کر کے جاتی تھیں، مگر باپ نے دلیل نہیں سکھائی، تو جب پیچھے سے کوئی حملہ آیا، کوئی سازش ہوئی، کوئی دھوکہ ہوا، تو جناب وہ بیچاری سازش کا شکار ہو گئی اور اس نے حجاب چھوڑ دیا۔ مسلمان کی بچی تھی، شیعہ کی بچی تھی، کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ باپ نے دلیل نہیں سکھائی۔ اور وہ بچیاں جو حجاب کر کے اسکول کالج گئیں، باپ نے دلیل بھی سکھائی، انہوں نے کبھی سازش کا وہ شکار نہیں ہوئی، کبھی حجاب نہیں چھوڑا، بلکہ جب کالج سے نکلی تو 5-6 انگریزوں کو باحجاب بنا کے نکلی، کیونکہ ان کے پاس دلیل تھی۔ کنونس کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے بچوں کو دلیل سکھائیے، ہر عمل کی دلیل سکھائیے۔ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول بیابان میں گئے، صحرا ڈیزرٹ میں گئے، اور وہاں پر اللہ کے رسول نے دیکھا ایک خاتون ہے اور وہ ایک خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے اور چرخہ چلا رہی ہے، ان پڑھ خاتون، پڑھی لکھی نہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں خاتون نے، لیکن اللہ کے رسول اس سے پوچھتے ہیں تو مسلمان ہے؟ کہتی ہے میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اللہ کو مانتی ہو؟ کہتی ہے اللہ کو مانتی ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر اللہ کو مانتی ہوں تو تمہارے پاس اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ اللہ کے وجود پر؟ یا رسول خدا، یہ تو ان پڑھ ہے بیچاری، نہ اسکول گئی، نہ کالج گئی، نہ یونیورسٹی گئی، بیچاری سے آپ کیوں پوچھنے سے چھوڑ دیں؟ نہیں، رسول برداشت نہیں۔ یہ کوئی نہ کہے بھائی میرے پاس دلیل نہیں، میں ان پڑھ ہوں، نہیں، ہر شیعہ کے پاس ہر عمل کی دلیل ہونی چاہیے، تاکہ جب کسی کے ساتھ گفتگو کرے تو فوراً جواب دے۔ اللہ کے رسول یہ پڑھی لکھی نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول اس نے اسکول کالج نہیں دیکھا، کوئی بات نہیں، اگر تو خدا کو مانتی ہو دلیل کیا ہے؟ اور وہ بھی خاتون رسول کے زمانے کی بڑی ہوشیار تھی، چرخہ چلا رہی تھی اور چرخہ چلاتے چلاتے ہاتھ روکتی ہے، کہتی ہے میری خدا کے وجود پر یہی دلیل ہے۔
اب اصحاب بھی ساتھ تھے, اللہ کے رسول تو سمجھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا ذرا یہ اصحاب کے لیے ایکسپلین کرو. تو اس نے کہا یا رسول خدا, یہ چھوٹا سا چرخہ ہے, اسے میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے, میں چھوڑتی ہوں تو رک جاتا ہے. یعنی یہ چھوٹا سا چرخہ جب بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ کائنات کا چرخہ بغیر خدا کے کیسے چلے گا؟ یقیناً کوئی چلانے والا. دیکھیے ہر عقیدے کی توحید پر کیا دلیل ہے, نبوت پر کیا دلیل ہے. اچھا ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ علی خلیفہ بلا فضل ہیں. کیا دلیل ہے؟ بچوں کے پاس دلیل ہونی چاہیے, قیامت کی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس موضوع پر مختصر گفتگو ہوگی. لیکن دشمن کا حملہ دو چیزوں پہ تھا, اور ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے؟ امام زمانہ سے دوری کے اسباب. دشمن کا حملہ دو چیزوں پہ, ایک مسلمانوں کا عقیدہ ختم کر دو, توڑ دو, تباہ کر دو. دوسرا مسلمانوں کا اخلاق بگاڑ دو. اور جب ہم عقیدے میں بھی کمزور ہو جائیں, اخلاق میں بھی کمزور ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ امام زمانہ سے بہت دور ہو جائیں گے. آج ہمارا امام زمانہ سے دوری کا سبب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی کمزور ہو رہا ہے, دشمن کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں, اور ہمارا اخلاق بھی تباہ. میں نے پچھلی مجلس میں بھی یہی کہا تھا, اور افسوس ہے پاکستان میں یہی حال ہے. بھائی یورپ کی, امریکہ کی, ویسٹرن ممالک کی تمام برائیاں اب یہاں نظر آ رہی ہیں. آپ چلے جائیے, آپ کا پھر بھی چھوٹا سا علاقہ ہے, یہاں پہ لمیٹیڈ علاقہ ہے. آپ لاہور چلے جائیے, آپ اسلام آباد چلے جائیے, آپ کراچی چلے جائیے, بڑے بڑے شہروں میں دیکھیے ہر وہ فساد جو یورپ میں نظر آتا ہے وہ یہاں بھی نظر آ رہا ہے. وہ ساری عادتیں جو یورپ میں نظر آتی ہیں انگریزوں میں, وہ مسلمانوں میں بھی نظر آ رہی ہیں. صرف میں ایک اشارہ کروں, ایک زمانہ تھا کہ جناب ہم نے دیکھا تھا, اب بھی نظر آتا ہے, انگریزوں کا کوئی باپ مر گیا, کوئی رشتہ دار مر گیا, کوئی ماں مر گئی, بہت اٹیچ ہوں تو تھوڑا بہت رو لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد بیچارے نہیں روتے, اور اکثر بس بالکل سمپل نارمل ہوتی ہیں. ان کی اٹیچمنٹ بیٹیوں کی یا بیٹوں کی ماں باپ سے خاص نہیں ہوتی. باپ مر گیا, ختم ہو گیا, بس نئی اسٹوری شروع ہو گئی. اچھا جناب, پاکستان میں ایک عالم ہے کہ بھائی جب باپ مرتا ہے یا کوئی اس طرح رشتہ دار قریبی مرتا ہے تو ایک بڑا افسوس ہوتا ہے. اب 2 سال پہلے کا ہم نے واقعہ دیکھا. اچھا انگریزوں میں پھر یہ ہے کہ وہ اپنے کتوں بلوں سے بڑے اٹیچ ہیں. انگریز کتوں بلوں سے بڑے اٹیچ ہیں. ان کا کتا بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل لے جاتے ہیں, باپ کو ہاسپٹل نہیں لے جاتے ہیں, کتے کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں. اپنے کتوں بلوں سے بڑی ان کو محبت ہے. کتا مر جائے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پرسا دیا جائے, کتے کے مرنے پہ پرسا دیا جائے. اب لاہور کا واقعہ سنیے, ایک بندہ خدا پاکستان کا, اب میں کہہ رہا ہوں وہاں کی خرابیاں کیسے آ رہی ہیں. لاہور کا بندہ خدا, ہمارا ایک دوست بتاتا ہے کہ میرے دوست کو فون آئی اور وہ بڑا پریشان ہو گیا, بہت پریشان, اور مجھے کہنے لگا دعا کرو. کہا میں پریشان کہ کیا ہو گیا؟ کوئی باپ بیمار ہو گیا, کوئی دادا بیمار ہو گیا. کہا نہیں, میرا کتا بیمار ہو گیا ہے. پاکستانی مسلمان کا واقعہ بتا رہا ہوں. اچھا حیرت کی بات یہ ہے, کہتے ہیں اسی دوست کے ساتھ کوئی 1 ہفتہ 2 ہفتے ہم ساتھ تھے. کہا 2 ہفتے بعد وہ کہتا ہے بہت بری خبر آئی ہے, اور بالکل نارمل. اس نے کہا بری خبر آئی ہے, اتنا نارمل کیوں ہے؟ شاید اس نے سوچا کہ شاید اس کا کتا مر گیا ہوگا. اس نے کہا بہت بری خبر. کتے کے بیمار ہونے پہ اتنا پریشان تھا, دعائیں منگوا رہا تھا. اب کہا بہت بری خبر آئی. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارا دادا مر گیا. بالکل نارمل. آج یہ انسانیت نکال رہے ہیں ہمارے اندر سے. اچھا بھائی بات یہ ہے, ان انگریزوں میں یہ برائیاں تو ہیں, وہ ساری ہم میں آ رہی ہیں, لیکن اب ان میں 1-2 خوبیاں بھی ہیں جو انہوں نے اسلام سے لی تھیں. کہ بھائی وہاں کوئی غریب ہوتا ہے, گورنمنٹ اس غریب کو پیسہ دیتی ہے, سوشل سیکورٹی کا سسٹم ہے. یہاں پاکستان ہے, اسلامی ملک ہے, غریب بیچارہ فقیری کرتا کرتا مر جاتا ہے, بیچارے کو کوئی کھانا نہیں ملتا. حالانکہ یہ سسٹم مولا علی کا سسٹم ہے. اگر کسی کی نوکری ختم ہو جاتی ہے اس کو پیسہ دیا جاتا ہے, اگر کوئی غریب ہو جاتا ہے اسے پیسہ دیا جاتا ہے, اگر کسی کا گھر نکل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اسے گھر دیا جاتا ہے. یہ سارا سسٹم مولا علی کا تھا, انگریز نے اسلام سے لیا اور انہوں نے اس پہ عمل کیا. اب یہ کچھ خوبیاں ادھر, وہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں, لیکن ان کی ساری برائیاں ہمارے اندر. آج ٹی وی میں ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ سارا ویسٹرن کلچر. ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری ماؤں کو گندے گندے لباس پہننے پہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے. اب یہ دشمن کی سازش ہے. اے مسلمانوں, اس سازش سے بچو. اب اگر امام زمانہ کے قریب ہونا ہے, اپنے اخلاق کو بھی بناؤ, اپنے عقائد کو بھی مضبوط کرو. اخلاق کو بنانے کے لیے, اخلاق کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک ہے نفس امارہ جو کہ برائی کی طرف لے جاتا ہے, اور ایک ہے روح, قل الروح من امر ربی, روح ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے. نفس امارہ کہتے ہیں 11 بجے مجلس میں کون جائے گا, سو جا. روح کہتا ہے مجلس حسین سال میں 1 بار آتی ہے, چلے جا.
یہ اندر سے لڑائی چلتی ہے، یہ اندر سے لڑائی چلتی ہے. نفس کہے گا اتنی گرمی ہے اے سی چھوڑ کے میں جاؤں، روح کہے گا حسین بھی تو گرمی میں تھا، تو 1 گھنٹہ حسین کی محبت میں گرمی میں نہیں بیٹھ سکتا کیا؟ یہ لڑائی ہوتی ہے. اگر آپ نے نفس کو شکست دے دی تو آپ کامیاب، لیکن اگر آپ نفس سے شکست کھا گئے تو آپ ناکام، برباد. ابن سعد نے شکست کھائی نفس سے تو ذلیل ہو گیا، شمر نے شکست کھائی نفس سے تو ذلیل ہو گیا، مگر حر نے نفس کو شکست دی تو علیہ السلام ہو گیا. ہم نے نفس کو شکست دینی ہے، اور یہ محرم نفس کو شکست دینے کے دن ہے. لیکن میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ نفس کے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیماری کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیا بھائی غیبت کی بخار ہوا؟ نہیں. مومن کا دل دکھایا، سر چکرایا؟ نہیں، ہمیں نہیں ہوتا. امام خمینی کا واقعہ میں نے سنا ہے نا کہ ان کے سامنے 2 لوگوں نے غیبت کی، انہیں 3 دن بخار ہو گیا. اچھا ہمیں نہیں ہوتا کیونکہ ہم ابھی بیسک لیول پر ہیں، اس لیول پہ پہنچنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگے گا. اب ہمیں کیسے پتا چلے؟ اچھا اسپتال بھی یہاں مظفر گڑھ میں نہیں ہے، ہاں جی جہاں پہ میں جاؤں اور کہوں بھائی وہاں میرے نفس کی بیماریوں کا علاج ہو، ڈاکٹر بھی میں نہیں جانتا. تو میں نے کیا کہا؟ اسپتال نفس کی بیماریوں کا مجلس مولا حسین ہے، ڈاکٹر نفس کی بیماریوں کا خود مولا حسین ہے. مولا سے پوچھئے، مولا کے در پہ آئیے، مولا سے ہدایت لیجئے اور مولا سے مدد لیجئے. مولا نے حر کو مدد کی تو حر علیہ السلام بنا. اب مولا سے فقیری کیجئے، مولا مدد فرمائیے. اسپتال آپ کا در ہے، ڈاکٹر آپ ہیں. اہل بیت نے بتایا لوگوں تم اگر اپنی نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ سب سے پہلا ڈاکٹر تم خود ہو. آپ خود ہیں. امام چھٹے سرکار کی حدیث ہے، امام ہمارے ڈاکٹر نے کہتے بھائی نفس کا علاج کرنا ہے، نفس کی بیماریوں کا سب سے پہلے ڈاکٹر تم خود ہو. آپ اپنے اعمال کو محاسبہ کرو. محاسبہ یعنی کیلکولیشن، حساب و کتاب، یعنی اسکریننگ، یعنی اس کو مانیٹر کرو اپنے ایک عمل کو. جیسے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جیسے بھائی سونوگرافی ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اسی طرح آپ اپنے اعمال کو الٹرا ساؤنڈ کرو، اس میں ڈالو، کیا نام ہے، سٹی اسکین میں، اور اس میں جا کے تم اپنے اعمال کو دیکھو کہ میرا جو عمل ہے، آج جو میں مجلس میں آیا، مجلس میں آنے کا موٹیویشن کیا تھا؟ میں مجلس میں کیوں آیا؟ کیا اس لیے کہ مولا حسین کی مجلس ہے، یا اس لیے کسی دوست نے کہا تھا مجلس میں آ جا تھوڑی دیر مجلس بیٹھتے ہیں اور بعد میں چلتے ہیں گھومنے پھرنے؟ موٹیویشن کیا تھا؟ نیاز والی مجلس سے ایک جگہ پہ حلیم مل رہا تھا مجلس کے اندر، تو میں مجلس کے لیے گیا یا حلیم کے لیے گیا؟ یہ محاسبہ ہے، یعنی اپنا حساب کتاب کرو. میں صبح سے جب سے اٹھا میں نے کتنی غلطیاں کی، کتنی یہ سوچو. میں نے کل بھی کہا تھا بھائی سوچنا، 1 گھنٹہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. انسان سوچتا نہیں تو مشکلات میں پڑتا ہے. ہمارے بھائی بیچارے سوچتے کم ہیں اور اسی لیے بیچارے بہت ساری غلط چیزوں کو مانے بیٹھے ہیں. جب وہ سوچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا رسول ہم جیسے بشر نہیں ہیں، وہ نوری بشر ہیں، ہم خاکی بشر ہیں. سوچو کہ انسان صبح سے اٹھے کتنی غیبتیں کی، کتنی تہمتیں لگائیں، کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کو تکلیف دی، کتنی مرتبہ ماں باپ کی نافرمانی کی، کتنی نامحرموں کو دیکھا، کتنے گانے مزے مزے سے سنے. یہ سوچنا ہے، محاسبہ کرنا. اور ساتویں سرکار کہتے لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو محاسبہ نہ کرے. کیونکہ جب آپ محاسبہ نہیں کریں گے آپ خود کو بہترین سمجھیں گے. میں بہترین، میں مجلس میں آتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں عزادار، میں داڑھی رکھتا ہوں، میری بیوی بیٹیاں حجاب کرتی ہیں، تو میں بہترین، مجھ میں کیا عیب ہے؟ مولوی صاحب بیکار میں کہہ رہے ہیں مجھ میں عیب ہے. اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول نے صحرا میں بیابان میں اپنے اصحاب کو کہا یہاں لکڑیاں ڈھونڈو. بھائی صحرا میں لکڑیاں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے، لکڑیاں کدھر ملیں گی؟ کہا ڈھونڈو. اللہ کے رسول درخت نہیں ہے، لکڑیاں کہاں سے ملیں گی؟ تلاش کرو. اب جو تلاش کی 1 2 3 4 لکڑیوں کا ڈھیر بن گیا. اب اصحاب کہیں یا رسول اللہ ادھر تو بڑی لکڑیاں نکلیں. کہا میں ہی تو تمہیں سمجھا رہا تھا، شروع میں تم نے کیا کہا تھا؟ ادھر کوئی لکڑی نہیں ملے گی. لیکن جب تلاش کیا تو اتنی ساری لکڑیاں مل گئیں. نعرہ ایسے ٹائم پر تھا جو کہ بیفور اینڈ آفٹر پتہ نہیں کس ٹائم پر تھا، لیکن نعرہ حیدری. لیکن اچھی بات ہے، نعرہ حیدری جان دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، چاہے بیفور ٹائم ہو، چاہے آفٹر ٹائم ہو، چاہے آؤٹ آف دا ٹائم ہو، لیکن جب بھی نعرہ حیدری لگاؤ تو مومنوں کے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے. بس اسی علی مولا کا ذکر ہو رہا ہے. اسی علی مولا نے کہا لوگوں حساب و کتاب کرو، اور اگر حساب و کتاب نہیں کیا تم شکست کھاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اب یہاں پر اللہ کے رسول نے سمجھایا اپنے بارے میں بھی اسی طرح سے تمہیں شیطان اور نفس امارہ دھوکہ دیتا ہے. شیطان اور نفس امارہ کہتا ہے تم نیک ہو، تم میں کوئی عیب نہیں، لیکن جب حساب و کتاب کرو گے تو پتہ چلے گا کتنے عیبوں میں ڈوبے ہوئے ہو.
کتنی خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہو, کتنی برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہو, اب تم خود اپنے ڈاکٹر ہو. تو سب سے پہلے نفس کی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے آپ کو چیک کرو, محاسبہ کرو. اور اس محاسبے کا فائدہ سناؤ. محاسبے کا ایک فائدہ یہ ہے, جب آپ محاسبہ کریں گے نا, آپ کا غرور اور تکبر ٹوٹ جائے گا. ہم غرور اور تکبر میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اب جب اپنا حساب و کتاب کریں گے, دیکھیں گے صبح سے ابھی تک میں نے 50 گناہ کیے, تو شرم آئے گی نا, غرور ٹوٹ جائے گا, تکبر ختم ہو جائے گا. دوسرا کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ اپنا حساب و کتاب کریں گے, اپنے عیب کو تلاش کریں گے نا, تو دوسروں کے عیب نظر نہیں. ہمیں دوسروں کے عیب کیوں نظر آتے؟ کیونکہ خود کو تو پرفیکٹ سمجھتے ہیں, تو دوسروں کے عیب تلاش کرنے اٹھتے ہیں. لیکن جب اپنے عیب تلاش کرو گے, ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ مولانا صاحب فلاں آدمی چور ہے, اس نے چوری کی. اچھا وہ تھا بھی چور سچا. مولانا صاحب نے کہا وہ چور ہے تو کیا تو چور نہیں؟ اب یہ بیچارہ شریف آدمی تھا, اس نے کہا قبلہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, وہ چور ہے. اچھا یہ بھی ایک نفس کا دھوکہ ہے. یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں قبلہ میں نے دیکھا ہے اس نے یہ کام کیا ہے. بھائی غیبت اسی کو کہتے ہیں جو اس نے کیا ہو اور آپ نے دیکھا ہو. اگر اس نے نہ کیا ہو اور آپ کہیں وہ تہمت ہے, وہ الگ گناہ ہے. کہا مولانا وہ چور ہے, میں نے دیکھا ہے, اور میں چور نہیں. وہ شریف انسان تھا. مولانا صاحب نے کہا تم بھی چور ہو. اب یہ پریشان, مولوی صاحب مجھے چور کہہ رہے. مولانا صاحب نے کہا اچھا میں تم سے سوال پوچھتا ہوں. یہ جب انسان محاسبہ کرے گا تو یہاں پہ پہنچے گا. مولانا صاحب نے کہا تم نے زندگی میں نماز فجر کبھی قضا نہیں کی؟ کہا مولوی صاحب نماز فجر تو ہو جاتی ہے, رات کو دیر میں سوتے, صبح اٹھتے نماز فجر قضا ہو جاتی ہے. کہا یعنی تم نے اپنی نہ جانے کتنی نماز فجریں چوری کی ہیں. تو نماز فجر کا چور, وہ موٹر سائیکل کا چور, وہ بھی چور, تو بھی چور. بھائی جب تو اپنا عیب تلاش کرے گا تو دوسرے کا عیب نظر ہی نہیں آئے گا. دوسرے کا عیب تبھی نظر آتا ہے جب میں خود کو تو پتہ نہیں علیہ السلام سمجھتا ہوں اور سب کو غلط سمجھتا ہوں. بس محاسبہ کرو اور بچوں کو بھی ٹرین کرو. جب بچوں کو 100 روپیہ صبح دو نا, شام کو پوچھو بیٹا یہ 100 روپیہ کہاں خرچہ کیا. حساب کتاب لو بچے سے, پاکٹ منی جو دیتے ہو, جیب خرچی جو دیتے ہو, بیٹا یہ رات کو بتاؤ کہاں خرچہ کیا. بچے کے ٹائم کا حساب و کتاب لو. بیٹا صبح 8 بجے تم اٹھے, رات کو 12 بجے سوئے, یہ سارے گھنٹے کہاں خرچ کیے تم نے؟ درس پڑھتے ہوئے خرچ کیے, مجلس سنتے ہوئے خرچ کیے, یا گیم کھیلتے ہوئے خرچ کیے؟ بچے کو عادت دلاؤ حساب و کتاب کی, محاسبے کی, تاکہ بچے کی زندگی کامیاب ہو. اب یہ محاسبہ انسان خود کرتا ہے. دوسرا ڈاکٹر کون ہے نفس کی بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ کا دوسرا ڈاکٹر تمہارا دوست. المؤمن مرآۃ المؤمن. میں ممبر پہ آ رہا تھا, آئینہ تو میرے سامنے نہیں تھا, لیکن میرے ساتھ ایک دو دوست تھے. اگر میرے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہو اور انہوں نے مجھے بتا دیا مولانا صاحب یہ صاف کر دو, وہ میرے دوست ہوئے نا, وہ انہوں نے مجھ پہ احسان کیا نا. اچھا اگر وہ جھوٹی کو کہے مولانا صاحب آپ کے چہرے پہ تل نظر آ رہا ہے اتنا خوبصورت, ہاں جی آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس تل, وہ کچرا لگا ہوا ہے, تو یہ میرا دوست نہیں ہوا, یہ میرا دشمن ہوا. ہم اکثر جو ہماری تعریف کرتا ہے اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں, جو ہماری تعریف کرے کہتے یہ میرا دوست. اچھا مولوی اور ذاکر بھی جو ہماری تعریف کر کے جائے نا, ہمیں فری میں جنت بھیج دے, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے یہ مولوی بڑا اچھا ہے, فری میں تعریف بھی کرتا ہے, فری میں جنت بھی بھیجتا ہے. بھائی تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیب سے آگاہ کرے, وہ احسان کر رہا ہے. وہ مولوی, وہ ذاکر, وہ شخص, وہ دوست جو تمہیں تمہارا عیب بتا رہا ہے, وہ تم پہ احسان کر رہا ہے. انسان دوسرا ڈاکٹر, پہلا ڈاکٹر تم خود ہو. محاسبہ کرو, حساب و کتاب کرو, اسکریننگ کرو اپنے ہر عمل کو. اسکریننگ کرو یعنی کیا؟ یعنی ہر عمل کے بارے میں سوچو. میں نے کل بھی بتایا تھا بھائی, ایک آفس میں گیا, وہاں پہ میں کام کرتا ہوں, اور وہاں پہ غریب آدمی آیا, اس نے کہا میرا کام کر دو, اور میں نے کہا نہیں میں بزی ہوں, چلے جا کل آ جا. وہ بیچارہ ریکویسٹ کر رہا ہے بھائی میں بہت دور سے آیا ہوں, میرا کام کر دے. میں نے کہا نہیں میں بزی ہوں. اب یار رات کو حساب و کتاب کرو, کیا میں حقیقتاً بزی تھا یا میں تکبر میں مبتلا تھا؟ میں نے اسے اگنور کیا. اسی وقت جب امیر آیا تھا میں نے امیر کا کام کر لیا, اگر بزی تھا تو امیر کا کام کیوں کیا؟ یعنی میں نفس کی بیماری میں مبتلا تھا. میں نے کہا کہ ڈائگنوز کرو, اپنے ایک ایک عمل کو دیکھو. ایک صاحب کو میں نے سلام کیا, کیوں؟ کیونکہ یہ عزادار مولا حسین تھا یا کیونکہ جنرل صاحب تھا؟ ہاں جی میں نے جنرل صاحب کو تو سلام کیا, لیکن ساتھ میں بہت سارے دوسرے مومنین تھے, ان کو میں نے سلام نہیں کیا. میں بیٹھا ہوا تھا, مومنین آ رہے تھے, ایک آدمی آیا میں نہیں اٹھا, ایسے ہی بیٹھ کے سلام کیا. دوسرا آدمی آیا میں نہیں اٹھا, بیٹھ کے سلام کیا. تیسرا آدمی آیا میں کھڑا ہو گیا. کیوں؟ کیا وہ بہت بڑا مومن تھا یا دنیا میں اس کا اسٹیٹس تھا؟
یہ اپنے ہر عمل کو چیک کرو. جیسے میں نے کہا مجلس میں آیا ہوں, کیوں؟ کیا اس لیے کہ مولا کی مجلس ہے, یا اس لیے کہ مجلس کے بعد حلیم ملنے والا ہے؟ اپنے ہر عمل کو اسکریننگ کرو, یہ محاسبہ. دوسرا ڈاکٹر تمہارا کون؟ دوسرا ڈاکٹر تمہاری بیوی, تمہارا دوست, تمہارے بچے. مومن کا آئینہ ہے. اپنی بیوی سے جا کے پوچھو. البتہ میاں بیوی کمرے میں بند ایک دوسرے کے عیب بتائیں. اکثر یہ ہوتا ہے میاں بیوی اچھی باتیں کمرے میں کرتے ہیں, لیکن لڑائی جھگڑا سب کے سامنے کرتے ہیں. نہیں, لڑائی جھگڑا سب کے سامنے نہیں کرنا, لڑائی جھگڑا بھی اندر کمرے میں بند کرنا ہے. بچوں کے سامنے لڑائی نہیں کرنا. بچے کے سامنے بیوی نہ کہے میاں کو تم میں یہ عیب ہے, یا میاں نہ کہے بیوی کو تم میں یہ عیب ہے. نہیں, اسلام کہہ رہا ہے ایک دوسرے کے عیب چھپاؤ. میاں بیوی ایک دوسرے کا عیب چھپاتے ہیں. ایک دوسرے کا کپڑا ہے, لباس, یہ کپڑا ہے نیچے میرے اندر بدن پہ کیا لگا ہوا ہے, اس لباس نے سب چھپا دیا. میاں بیوی لباس ہیں, ایک دوسرے کا عیب چھپاؤ, لیکن ایک دوسرے کے لیے آئینہ بھی ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں. دوست ایک دوسرے کو بتاتا ہے, سچا دوست, کہ تمہارا عیب کیا ہے. بچوں سے پوچھو بیٹا مجھ میں کیا عیب ہے, بچے ماں باپ سے پوچھیں. اللہ اکبر. اب ہمارا جو اصل موضوع ہے امام زمانہ سے دوری کے اسباب, اس پہ میں صرف ایک آج نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ نفس کی بیماریاں ہمیں امام سے دور کر رہی ہیں, اخلاقی بیماریاں ہمیں امام سے دور کر رہی ہیں, عقائد کی کمزوری ہمیں امام سے دور کر رہی ہے. اب امام سے ملنے کے لیے کل میں نے کیا کہا, معرفت ہوگی تو پھر محبت ہوگی تو شوق ملاقات ہوگا تو پتہ چلے گا امام کہہ رہے ہیں نفس کی بیماری کو ختم کر دو, گناہوں کو مٹا دو, میں تم سے دور نہیں, تم مجھ سے مل سکتے ہو. لیکن اب سوال, جتنے مومن بیٹھے ہیں, جتنی مومنات بیٹھی ہیں, ایک سوال کا جواب. آپ کے دل میں امام زمانہ سے ملنے کی خواہش ہے؟ سارے شیعہ کہیں گے قبلہ بالکل ہے, امام سے ملنے کی تمنا ہے, آرزو ہے. اچھا ایک سوال, بچپنے سے حساب کتاب کرتے, محاسبہ. بچپنے سے آپ کے دل میں خواہش تھی گاڑی تو بہت ارلی ہو گیا, آپ کے دل میں خواہش تھی مجھے سائیکل ملے, آپ کی خواہش پوری ہوئی یا نہیں؟ آپ نے پوری کی, بابا کو ریکویسٹ کر کے, اماں کو ریکویسٹ کر کے, محنت کر کے. پھر تھوڑے بڑے ہوئے, آپ کی خواہش موٹر بائک ملے, پھر آپ کی خواہش پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خواہش پوری ہو گئی, ادھر ادھر سے آپ نے محنت کی, خواہش پوری کی. پھر آپ بڑے ہوئے, آپ کو گاڑی کی ضرورت پڑی, گاڑی کے لیے آپ نے محنت کی, گاڑی مل گئی. بھائی جس کو جو خواہش تھی اس کے لیے محنت کی. پھر اور زیادہ بیوی کی ضرورت پڑی, بیوی کے لیے آپ نے محنت کی, شادی ہو گئی. پھر آپ کو گھر کی ضرورت تھی, یعنی آپ کی خواہش تھی, آپ نے پھر محنت کی, گھر خرید لیا. ہاں جی, آپ کی پڑھائی کی خواہش تھی, آپ نے پڑھائی کر لی. آپ کی جو بھی خواہش تھی آپ نے اس خواہش کے لیے محنت کی, وہ خواہش پوری ہو گئی. ابھی آپ سب نے کہا ہم امام زمانہ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں, اور آج نہیں رکھتے, بچپنے سے رکھتے ہیں. تو یہ خواہش پوری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ خواہش پوری, بھائی آپ کی خواہش تھی بائسیکل ملے, موٹر بائک ملے, گاڑی ملے, گھر ملے, بیوی ملے, پڑھائی مل جائے اور جاب مل جائے, پیسہ مل جائے, وہ پوری ہو گئی. اور یہ خواہش آپ کرے بچپنے سے خواہش امام زمانہ سے ملنا کیوں پوری نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس خواہش کے لیے آپ نے محنت کی, اس خواہش کے لیے آپ نے محنت نہیں کی. اب امام مظلوم ہے یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں امام زمانہ مولا حسین کی طرح مظلوم ہیں, بلکہ مولا حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہیں. مولا حسین کے کم سے کم 72 تو ساتھی تھے, امام زمانہ کے 72 بھی نہیں. کہاں ہو تم لوگ دنیا داری میں مست؟ ہماری خواہشات تھی نا امام سے ملنے کی, تو پھر کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ ہم نے محنت نہیں کی. انشاءاللہ کل بتاؤں گا جنہوں نے محنت کی, کس انداز سے محنت کی, کتنی تکلیفیں دیکھیں, کس انداز سے نفس کو شکست دیا, کس انداز سے نفس کی بیماریوں کو نکالا, اور پھر جب ان کو امام کی زیارت تھی. لیکن آج کا نسخہ, آپ امام سے ملنا چاہتے ہیں, اب یہ نسخہ کمال کا, امام کہتے ہیں بعض مومنین سے ہم خود ملنا چاہتے ہیں, بعض مومنین سے ہم خود ملنا. اب وہ کیا صفت ہے وہ ہم اپنے اندر لے کے, چھٹے سرکار اپنے زمانے کے امام زمانہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس مومن سے جس مومن کے دل میں دنیا کی محبت مچھر کے پر کے برابر ہے. کون مومن؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت مچھر کے پر کے برابر. کیا مطلب؟ بلینئر تھا, ٹریلینئر تھا, محنت کر کے اس نے پیسے کمائے, حلال روزی کمائی, اب دنیا کا سارا سونا, سارا پیسہ, بادشاہی سب اس کے ہاتھ میں ہے. رات سویا, صبح اٹھا, زیرو پتی ہو گیا, پیسہ گیا, پیسہ ختم. مگر اس کو ذرہ برابر دکھ نہیں ہوا, ذرہ برابر ٹینشن نہیں ہوا. مچھر کا پر آپ کے ہاتھ میں وہ گم ہو جائے, آپ پریشان ہو گئے؟
نہیں ہوں گے. مچھر کا پر ہے, مچھر کے پر کی کوئی ویلیو نہیں. اس انسان کے دل میں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی لذتوں کی ویلیو نہ ہو. امام کہتے ہیں ایسے مومن سے ملنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں. آج ہم دنیا میں مست ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمائیں نہ کمائی چھوڑ دیں, نہیں, محنت کرو. کمائی کو اسلام نے منع نہیں کیا. اگر ایک مرد, ایک مومن حلال روزی کمانے جاتا ہے, اس کا کمانا عبادت ہو جاتا ہے. کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا. اسلام نے پیسے کمانے کو منع نہیں کیا. اسلام نے پیسے کی محبت کو منع کیا. میں کشتی پانی پہ چلتی ہے, گھنٹے گھنٹے کئی ہفتے چلتی ہے. جب تک کشتی پانی پہ ہو کشتی چلے گی, نہیں ڈوبے گی. لیکن جیسے پانی کشتی میں آ جائے کشتی ڈوب جائے گی. پیسے جتنے کمانے حلال ہو, حلال پیسے کماؤ جتنے کمانے ہیں. رشوت اس میں نہ ہو, اس میں حرام نہ ہو, اس میں بہن کا حق چوری شدہ نہ ہو. حلال پیسے جتنے کمانے کماؤ. اس نے منع کیا, اسلام نے پیسے کمانے سے منع نہیں کیا. لیکن پیسے کی محبت دل میں نہ آنے دینا. یہ نفس کی بیماری ہے. شمر نے مولا حسین کو کیوں شہید کیا؟ نفس کی بیماری اس کو کون سی تھی؟ پیسے کی محبت. جب مولا نے کہا مجھے کیوں شہید کر رہے ہو, کہا کہ مجھے یزید پیسہ دے گا. اب یہ آپ کو ایک نسخہ یہ سنایا, ایک کل کا نسخہ تھا. دیکھیں جن مومنین نے وعدہ کیا انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا کہ نہیں. میں نے کہا مومن 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. باپ کی دعا بچوں کے حق میں, بتائیے. دوسرا مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے. تیسرا مومن کی دعا مومن بھائی کے لیے. اور میں نے کہا تھا اب دیکھیں ہماری دوسروں پہ کوئی امیدیں نہیں, ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. پارا چنار میں مومنین پہ ظلم ہو رہا ہے, کوئی مدد نہیں کر رہا, حکومت چپ ہے, کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ایران میں بیچارے مظلوم شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے, لبنان میں مظلوم شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اسی طرح شام میں مظلوم شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اسی طرح فلسطین میں مظلوم مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے. کم سے کم مومن بھائی کے لیے دعا کریں. اور دعا میں نے کیا کہا کہ بھائی 60 دن تک, یہ محرم اور سفر, ہر روز 500 مرتبہ کیا پڑھیں؟ القادر, المقتدر, القوی, القائم. اس نیت سے کہ خدایا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما جو ہمارے مظلوم بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں. اب جس نے وعدہ پورا کیا ہاتھ اٹھائے. نہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 اب 25 وعدہ کل کتنے لوگوں نے کیا تھا؟ 30 نے کیا تھا. اب شاید وہ 5 نہیں آئے ہوں گے. اچھا, آج پھر میں وعدہ لینا چاہتا ہوں مومن بھائیوں کے لیے کم سے کم اتنا کام یہ کر لو, کم سے کم اتنا. اور سنیے, اگر روایت سنا رہا ہوں, اگر آپ کسی مومن کی مدد کر سکتے ہیں, پیسے کی مدد ہو یا کوئی بھی مدد ہو, یہ بھی ایک مدد ہے مومن بھائی کے لیے جو آپ اس کے لیے دعا کرنے. اگر آپ مومن بھائی کی مدد کر سکتے ہو اور مدد نہ کریں تو سزا پتہ ہے کیا ملے گی؟ قبر میں ایسے انسان کے لیے ایک سانپ تیار ہوگا آگ کا, جو قیامت تک اسے عذاب دیتا رہے گا. آپ مدد کر سکتے ہیں مگر نہیں کر. بھائی آدھا گھنٹہ لگتا ہے. اب آپ لوگوں کو کتنا ٹائم لگا مجھے نہیں معلوم, آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. 60 دن کی بات ہے. اس سے اگر انشاءاللہ اثر ہوگا, جو کہ یقیناً ہوگا, تو آپ کے بیچارے مظلوم بھائیوں کو نجات ملے گی, جن کے بچے مر رہے ہیں, جن کی خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے, جن کے بزرگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اور آپ جب ان کو آج دعا کر کے مدد کریں گے تو کل آپ اگر مشکل میں ہوں گے تو وہ بھی, یا کہیں نہ کہیں سے اللہ آپ کے لیے بھی مدد کے لیے کسی کو بھیجے گا. اب آج جو مومن ایکسٹرا ہمارے نئے کسٹمر اگر ہاتھ اٹھائیں, پچھلے والے بھی ہاتھ اٹھائیں تاکہ دیکھیں تعداد بڑی ہے کیا نہیں. آج یہ وعدہ کر رہے ہیں, آج تو زیادہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں. اب اسی طرح نعرہ حیدری, میں یہ نعرہ لگوا کے دیکھتا ہوں کہ ہاتھ ہیں کتنے. نعرے پہ تو زیادہ ہاتھ اٹھے تھے ماشاءاللہ, وعدے پہ تھوڑے کم تھے, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں ہم ڈیلی آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے تاکہ انشاءاللہ اس پہ آپ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں. 500 مرتبہ ہر روز 60 دن تک. القادر, المقتدر, القوی, القائم, اللہ کے نام ہے. اس پہ ہمارے عالم دین نے عمل کیا اور اس زمانے کے سپر پاور ظالم حکومت کا تختہ الٹ دیا اس نسخے کے ذریعے سے. البتہ میں نے کہا اصل ڈوز بہت ہائی ہے, 12,000 مرتبہ ڈیلی ہے. میں نے صرف 500 مرتبہ آپ کو کہا, لیکن جب اتنے سارے مومن پڑھیں گے تو انشاءاللہ 12,000 مرتبہ ڈیلی ہو جائے گا. آج کا نسخہ جو سننا نہیں چاہتا, بلند ترین صلوات. آپ لوگ ماشاءاللہ ٹرین ہو چکے ہیں, 2 سالوں سے ہم آپ کو اسی طرح ٹیسٹ کرتے رہے. اب جو آج کا نسخہ سننا چاہتا ہے, بلند ترین صلوات.
وعجل کمال کا نسخہ، آپ کے فائدے کا نسخہ، عمل کریں تو آپ کی مرضی، نہ کریں تو آپ کی مرضی، لیکن بہت کمال کا نسخہ، ایک نسخہ ہے مگر 1000 حاجتوں کے لیے ہے۔ حضرت خضر کا نسخہ ہے اور 1000 حاجتوں کی نماز ہے۔ 1000 حاجتیں بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ آپ نے بچپنے میں کہانی سنی ہوگی نا، وہ جن نکلتا تھا اور وہ 3 حاجتیں پوری کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نہیں، وہ 3 حاجتوں والا واقعہ تھا، یہ حقیقی واقعہ ہے، 1000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ کیا کرنا ہے؟ مشکل کام بھی نہیں، لیکن ایک مشکل ہے۔ جتنے میں نسخے انشاءاللہ آپ کو ہر روز ایک نسخہ کوشش کروں گا بتاؤں، جتنے نسخے اہل بیت کے ہیں نا، قرآن کے ہیں، ان میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ کے 7 اعضاء گناہ سے پاک ہوں۔ اس نسخے پہ عمل کیا، نامحرم کو دیکھا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نسخے پہ عمل کیا، غیبت کی، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نسخے پہ عمل کیا، گانے سنے، فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر نہیں کہے گا مولانا صاحب آپ نے تو نسخہ دیا، ہم نے تو ہر روز پڑھا، عمل نہیں ہوا، اثر نہیں ہوا۔ وہ کل والی مثال یاد ہے، آپ نے فارمیسی سے دوائی خرید بھی لی، ڈاکٹر کے پاس بھی چلے گئے، دوائی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، دوائی استعمال ہی نہیں کی تو پھر اثر کہاں ہونا ہے؟ اور پھر دوائی استعمال کی، پرہیز نہیں کیا، ڈاکٹر نے کہا یہ شوگر کی دوائی ہے، یہ کھاتے رہنا، اور جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گلاب جامن کھا لیا۔ ہاں جی، یہ مومنین میں یہ بھی عادت ہوتی ہے بھائی، وہ جناب نظر اللہ نیاز حسینی کر کے سارا میٹھا پورے گھر کا کھا لیا اور کہتے میری شوگر ہائی ہو گئی۔ نہیں، پرہیز کرنا ہے، آپ نے پرہیز کرو گے، دوائی بھی کھانا ہے، پرہیز بھی۔ اب یہ نسخے دوائی ہیں، پرہیز کیا ہے؟ گناہوں سے اعضاء تمہارے پاک ہوں۔ اور اس نسخے میں 2 پرہیز بڑے اسپیشل بتائے گئے ہیں، ایک تمہاری آنکھوں سے کوئی گناہ نہ ہو، دوسرا پیٹ میں حرام نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب ادھر تو سور ملتا نہیں ہے تو ہم تو حرام کھاتے نہیں ہیں۔ اچھا، کبھی کبھار ہم حرام صرف سور کو سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ سور نہیں کھا رہے، رشوت کا پیسہ اس سے حلال مرغی بھی لو تو حرام جا رہا ہے۔ آپ خمس نہیں دے رہے اور پھر گھر میں حلال مرغی لا رہے ہو، لیکن یہ حرام کھا رہے ہو۔ اپنی بہن کا مال کھایا، زمین میں اس کا حصہ نہیں دیا، اس پیسے سے بچوں کے لیے حلال مرغی لا رہے ہو، یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب پیٹ میں حرام نہ ہو، آنکھوں سے کوئی حرام نہ دیکھا جائے، 7 اعضاء پاک ہو۔ بہترین نسخہ، مجھے 5 منٹ لگتے ہیں، میں جو نسخے دیتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، تاکہ ایک تو انشاءاللہ انسان ایسا نہ ہو کہ کچھ بولے اور خود اس پہ عمل نہ کرے۔ تو 5 منٹ کا نسخہ ہے، 2 رکعت نماز ہے، حضرت خضر کی 1000 حاجتوں کی نماز، 1000 حاجتوں کی نماز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز، نماز فجر کی طرح، سورہ الحمد اور اس کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون، کافرون 10 مرتبہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 10 مرتبہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پوری سورہ 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمد اور 10 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد پوری سورہ 10 مرتبہ، باقی نماز فجر کی طرح۔ نماز ہو گئی، سجدے میں جاؤ، 10 مرتبہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پھر 10 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، 10 مرتبہ ہو گیا۔ پھر 10 مرتبہ پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کتنا آسان نسخہ، 1000 حاجتیں، لیکن اگر تم نے پرہیز کیا، اگر تم نے شرائط دعا پہ عمل کیا، اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر آگے گلا نہیں کرنا، پھر جواب تمہارے پاس خود ہے کہ بھائی جب پرہیز نہیں کیا، جب گناہوں سے خود کو نہیں بچایا تو وہ اثر جو چاہتے ہو وہ یہاں شاید تمہیں نظر نہ آئے۔ بس انشاءاللہ امید ہے یہ ساری باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس پہ آپ عمل کریں۔ اب مصائب کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن پھر نسخہ، آج میں نے تقریباً یہ 3را نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے کل کے نسخے کے ساتھ 4تھا نسخہ ہو گیا، اور آج کا کیا نسخہ؟ ایک اور نسخہ اور آخری نسخہ۔ اگر امام زمانہ سے ملنا چاہتے ہو، کیونکہ موضوع یہی چل رہا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں ان کو دور کر دو، ایک دنیا کی محبت کو نکال دو، امام خود تم سے ملنے آئیں گے۔ دوسرا، غریبوں کی مدد کرو، مومنین کی مدد کرو، یہی القادر المقتدر القوی القائم، امام تم سے راضی ہوں گے۔ اور تیسرا بھی آپ نے حاجتوں کا نسخہ سنا، اب 4تھا نسخہ سنیے، بڑا کمال کا نسخہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو، میرا وہ جملہ یاد رکھیے گا، گھر حاصل کرنے کے لیے، گاڑی حاصل کرنے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے تم نے ہر ممکنہ محنت کی، امام سے ملنے کے لیے اب محنت کا وقت آ گیا ہے۔ کیا کریں؟ کہ اگر امام سے ملنا چاہتے ہو تو ہر روز غم حسین میں تڑپ تڑپ کے رویا کرو، ہر روز غم حسین میں چیخ چیخ کے رویا کرو۔ یہ نسخہ ہے، 1 سال کا نسخہ ہے۔
کہ اگر امام زمانہ سے ملنا چاہتے ہو، ہر روز نماز فجر کے بعد مصائب مولا حسین یا سنو یا پڑھو اور زارو قطار گریا کرو. 1 سال تک صرف فجر کو نہیں، صرف نماز کے بعد نہیں، صرف اٹھنے کے بعد نہیں، ایک مرتبہ جب صبح سویرے اٹھتے ہو مصائب حسین میں گریا کرو، اور دوسری مرتبہ رات کو سونے سے پہلے حسین کے غم میں گریا کرو. اگر 1 سال تک اس نسخے پہ عمل کرو گے، اپنے 7 اعضاء کو گناہ سے پاک رکھو گے، یقیناً امام زمانہ کی زیارت. اور موقع اللہ یہاں مجلسوں میں محرم کی خوبی یہی ہے کہ مجلسوں میں مصائب پہ رونے کا موقع ملتا ہے. گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرنا، شرما شرما کے نہ رویا کرنا، بلند بلند آواز سے رونا، جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی ہے، ویسے تڑپ تڑپ کے رو کے کہنا ہے حسین. اور میں نے کل بتایا مومن کے لیے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مصائب پہ تو عیسائی روتے ہیں، سنی روتے ہیں، مومن کے لیے حسین کا نام ہی کافی ہے. روایت سے امام کہتے ہیں مومن کے سامنے مولا حسین کا نام جب لیا جائے، 1 بار 2 بار 3 مرتبہ جب مومن مولا کا نام سنتا ہے بے اختیار رونا شروع کرتا ہے. حسین جانا حسین حسین جانم حسین. عزادارو آج بڑے آرام سے بیٹھے حسین حسین کر رہے ہو، مگر جب سکینہ رو کے کہتی تھی بابا حسین، اور کبھی ظالم تماچ مرتا تھا، کبھی ظالم تازیان مرتا تھا. آئے میں قربان سکینہ کی مظلومیت پہ. عزادارو آج امام زمانہ کو بلاتے ہیں. امام زمانہ کب آئیں گے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں لوگو اگر چاہتے ہو میں تمہاری مجالس میں آؤں 2 مصائب ضرور پڑھا کرو. ایک میرے چچا عباس، ایک میری ببی زینب کے مصائب پڑھا کرو، میں آ جاؤں گا. آج امام کو بلانا ہے، گھٹ گھٹ کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا. عزادارو وہ بی بی جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی، اس بی بی کو بازار میں لایا گیا. اللہ اکبر. میں نے بڑی آسانی سے پڑھ لیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. مرزا شیرازی بزرگ مجتہد نے ایک مرتبہ ایک ذاکر کو کہا ذاکر بی بی زینب کے مصائب پڑھو. ذاکر نے ابھی پہلا جملہ پڑھا تھا، مجتہد کی چیخیں بلند ہوئے، سر پیٹتے پیٹتے بے ہوش ہو گئے. سنو گے ذاکر نے کیا جملہ پڑھا تھا؟ ذاکر نے کہا لوگو دخلت زینب علی ابن زیاد، اور لوگوں زینب کو ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا. عالم سر پیٹنے
جگہ ہے وہ زینب جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی اس زینب کو بازار آئے زینب کجا بازار کجا میں قربان تیرے گریے پہ بس ایک روایت اور زحمت تمام عزادار بازار کوفہ نہ شرمانا گھٹ گھٹ کے نہ رونا چیخ چیخ کے رونا بازار کوفہ بی بی زینب اونٹ پہ تشریف فرما ہے اور ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے میں قربان بی بی کی غربت پہ یہ وہی شہر ہے یہ وہی کوفہ ہے جہاں ایک زمانے میں بی بی شہزادی تھی آج قیدی بن کے آئی ہے عزادارو بی بی اونٹ پہ تشریف فرمائے بی بی کی گود میں ایک ننھی بچی ہے اور ننھی بچی کا نام نہیں لوں گا خود پہچاننا جس کا کرتا جلا ہوا ہے جس کے کان زخمی ہے اور جس کے چہرے پہ انگوٹھیوں کے نشان ہے اور ظالموں نے اتنے تماچے مارے سکینہ کا چہرہ زخمی ہے کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے شرما شرما کے نہ رونا اپنے سر پہ مارو اپنے منہ پہ مارو میں قربان سکینہ کی غربت پہ عزادارو سکینہ نے پھوپھی زینب کی طرف دیکھا کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو گئی پھوپھی زینب نے کہا بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو اگر مجھے نہیں بچاؤ گی کس کو بچاؤ گی نہ چچا عباس رہے آئے نہ علی اکبر بتا کیا چاہتی ہو اولاد والوں مجھے معاف کرنا بڑی سخت روایت ہے سکینہ نے آہستہ پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی اماں پیاسی ہوں تھوڑا سا پانی مل جائے سنو ساقیہ کو سر کی پوتی ساقیہ کو سر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے زینب نے کہا ہوگا سکینہ چپ ہو جا یہاں پتھر مارنے والے بہت اللہ جانے کوئی پانی دے گا یا نہیں دے گا عزادارو یہ گفتگو چھت پہ بیٹھی کچھ خواتین نے سن لی ایک مومنہ گھر سے پانی لے کر آئی پانی سکینہ کے ہاتھوں میں آیا اب میں سوال پوچھتا ہوں تم رو کر جواب دینا جب سکینہ کی نظر پانی پہ پڑی ہوگی سکینہ کو کون یاد آیا ہوگا میرا دل کہتا ہے سکینہ کو علی اصغر کی خشک زبان آئے یا چچا کا کٹا بازو یاد آیا میں قربان تمہارے گریے پہ سکینہ پانی پینے والی تھی پانی لانے والی خاتون نے بی بی زینب سے کہا اے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے بچی سے کہنا میرے لیے کچھ دعائیں کر لے کیونکہ میں نے سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعائیں جلدی قبول کرتا ہے میں نے تم جیسے قیدی اب تک نہیں دیکھے بچی کو کہنا میرے لیے آزادہ رو جیسے روایت آگے بڑھتی ہے سخت ہوتی جاتی ہے
مجھے معاف کرنا اولاد والو. ہائے اب بی بی زینب نے بی بی سکینہ سے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کرو. سکینہ کا سر نیچے تھا، سکینہ نے سر بلند کیا. اب پہلی مرتبہ پانی لانے والی مومنہ کی نظر سکینہ کے چہرے پہ پڑی. کیا دیکھا؟ اور 3 برس کی بچی، مگر کہیں کالے نشان کہیں نیلے نشان، چہرہ خون سے زخمی. اب سنو گے، عزادارو جیسے مومنہ نے سکینہ کو دیکھا، مومنہ اپنی دعائیں بھول گئی. مومنہ اپنی دعائیں بھول گئی. بی بی سکینہ نے پوچھا مومنہ بتا تیری دعا کیا ہے؟ سنو گے برداشت کر سکو گے. مومنہ نے کہا اے قیدی بچی دعا کرو کہ میرے بچے او کبھی تیری طرح یتیم نہ ہو. اللہ جارے سکینہ میں کیا گزرے. سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم، اس کے بچے میری طرح. مومنہ اور بھی دعا ہے یا بس یہی دعا؟ نہیں، ایک اور دعا بھی ہے. کیا دعا؟ اے یتیم بچی دعا کرو جلد سے جلد مدینہ چلی جاؤں. عزادارو اب جو غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا، اماں زہرا کی خبر یاد آ گئی آگی. مومنہ اب زینب نے پوچھا مومنہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ مومنہ مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ مومنہ مدینہ کس سے ملنے جانا چاہتی ہو؟ مومنہ نے کہا اے قیدی بی بی مدینے میں میری ایک آقا زادی رہتی ہے، مدینہ میں میری ایک مرشد زادی رہتی ہے. سننا، جس کا نام بھی بازار میں نہیں لے سکتی. میں مدینے میں اس بی بی سے ملنے جانا چاہ رہی ہوں. عزادارو مجھے معاف کرنا، بہت سخت روایت ہے، امام زمانہ مجھے معاف کیجئے گا. بی بی زینب نے پوچھا اے پانی لانے والی مومنہ، اور جس بی بی سے ملنے کے لیے تو مدینہ جانا چاہ رہی ہے، اگر اس بی بی کو اس بازار میں دیکھ لے کیا پہچان لے گی؟
اتنا سننا تھا پانی لانے والی مومنہ کے چہرے کے تیور بدلے، جلال میں آ گئی، غصے میں آ کر کا اے قیدی بی بی ادب سے نام لے، میری بی بی کوئی تجھ جیسی خاتون نہیں ہے جو بازاروں میں آ جائے، میری بی بی علی کی بیٹی ہے، میری بی بی زہرا کی بیٹی ہے، عزادار زینب نے کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا میں زینب انا زینب۔ مومنہ سر پیٹنے لگی، بی بی جس بہن کے 18 بھائی وہ کھلے سر بازاروں میں کیسے۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے امام زمانہ کو بلاؤ، ماتم کرو، مولا مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کہاں ہے، اور شاید شام میں پھوپھی زینب کے حرم میں اکیلے رو رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، مولا جا بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئیے، ماتم کیجئے، مولا کو بلائے، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند یا صاحب الزمان مولا مولا جان، ہاتھوں کو بلند، سروں سے بلند، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے ان ہاتھوں کا غصہ جو گردن کے پیچھے امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، اللہم اجل ولیک الفرج، بلند، اللہم اجل ولی، خدایا ہمیں امام زمانہ کی محبت، مودت، اطاعت، زیارت نصیب فرما، خدایا ہم سب کو اس سال کربلا مولا حسین 40 میں نصیب فرما، جو بیمار ہیں، ہمارے چچا بہت بیمار ہیں، خدایا جو بیمار ہیں، ہمارے والد بزرگوار بھی بیمار ہیں، خدایا تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، خدایا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائے اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، خدا مرتے جب سے غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب ہے۔